السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چوتھے پارے کا خلاصہ کریں گے، اور چوتھا پارہ جس طرح ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو مضمون اس میں آتا ہے وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو نہ لگایا جائے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو چیز ہم سے ردی اور بیکار ہو جائے اسے اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اس کے بعد تحویل قبلہ کے بارے میں ذکر ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو حضور نے بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ ٹھہرایا، تو اس پر اہل کتاب نے بڑا شور مچایا اور کہنے لگے کہ بیت المقدس کعبہ سے افضل ہے اور اسے زمین پر اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور بیت الحرام کی 3 خصوصیات بیان فرمائیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ روئے زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ دوسری یہ کہ اس میں ایسی نشانیاں پائی جاتی ہیں جو اس کے شرف اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے، جن میں مقام ابراہیم، زمزم اور حتیم شامل ہے۔ اور تیسری یہ کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ عمارت شرف والی عمارت ہے اور پورے عالم میں کعبہ سے زیادہ شرف والی عمارت کوئی نہیں۔ اس کی تعمیر کا حکم خود رب جلیل نے دیا۔ اس کا نقشہ حضرت جبرائیل نے بنایا اور اس کے معمار حضرت خلیل علیہ السلام تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور ان کے معاون اور مزدور جو تھے حضرت اسماعیل نے کام کیا۔ پھر دنیا بھر میں یہی وہ عبادت گاہ ہے جس کی زیارت کے لیے سفر کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا، اور قرآن میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے اور دوسری شرائط بھی اس میں پائی جائیں تو اس میں کو فوراً حج ادا کرنا چاہیے جس پر فرض ہو۔ اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ اس کے بعد امت مسلمہ کی فضیلت بیان کی گئی اور اس کے 3 وجوہات بیان کیے۔ پہلی وجہ ایمان لانا، دوسری امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور دینی ذمہ داریاں، یعنی دعوت و تبلیغ اس کی فضیلت کا سبب ہی نہیں، اس کی دینی ذمہ داری اور مذہبی فریضہ بھی ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا دل چاہتا ہے کہ اس کا شمار اس امت مسلمہ میں سے ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اللہ کی شرط کو پورا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف غزوہ بدر کو حاصل ہے۔ اس غزوے میں جہاں لوگوں نے جرأت اور بہادری کی مثال قائم کی، وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کا مظاہرہ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ تھا، اور اس غزوے سے ہمیں 2 بڑے سبق مسلمانوں کو یہ ملتے ہیں کہ اگر اسلحہ کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر فتح حاصل ہو سکتی تھی تو انہیں حاصل ہو جاتی، لیکن مسلمانوں میں ایمان اور یقین، اتباع اور استقامت تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے، اور انہیں اللہ کی مدد حاصل ہوئی اور یہ غالب رہے۔ پھر غزوہ احد کا ذکر ہے، اور غزوہ احد میں جیسے آپ جانتے ہیں یہ دوسری غزوہ تھی، اور اس میں بھی کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمانوں کا لشکر بہت تھوڑا تھا، لیکن جبل رمات ایک ایسی پہاڑی تھی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا،
اور انہیں یہ بتایا بھی تھا کہ کسی صورت میں اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا۔ یہ انفرادی مقابلے میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے تھے، یعنی ایک ایک کر کے جب آ رہے تھے، ایک سائڈ سے مسلمان اور ایک سائڈ سے کافر، جس میں مسلمانوں میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھے۔ تو جہاں سے وہ آ رہے تھے اور کفار کے ساتھ انفرادی طور پر مقابلہ کر رہے تھے، تو اسی اسلامی شیروں کے حملوں سے ان مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، جس کی وجہ سے جبل الرمات جس میں وہ تیر انداز تھے، انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے نیچے اترے۔ اور خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، عقب سے یعنی پیچھے طرف سے اس پہاڑی سے حملہ ان پر کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی یہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ آگے جا کے ان کافروں کو یہ لگا کہ نہیں، ہم نے بھرپور حملہ نہیں کیا، اور ابو سفیان چاہتے تھے کہ میں دوبارہ جاؤں اور ان پر حملہ کروں، جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی تھی۔ اس میں چونکہ مسلمانوں کو بہت جانی نقصان ہوا تھا اور 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، تو انہوں نے 70 صحابہ کو جب دفن کیا، اور ظاہر جنگ بھی انہوں نے کی تھی، تھکے ہوئے بھی تھے، اور اسی میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابہ کرام کو دوبارہ کہا کہ آؤ اب دوبارہ ہم جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ آور ہو تو ہم ہی ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ لیکن پھر کفار جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع نہیں دیا، اور وہ انہیں جب پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، تو جلدی سے وہ لوگ مکہ کی طرف بڑھے اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ انہوں نے ملتوی کر دیا۔ سورت کے اختتام میں 4 اصول بیان کیے گئے ہیں، جن میں ایک صبر ہے، دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا۔ دوسرا مثابرہ، یعنی دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ باڈی لینگویج بھی ایک چیز ہوتی ہے، جب انسان کا ارادہ پکا ہو، یقین کامل ہو، تو دوسرا دیکھ کر ہی ڈر جاتا ہے۔ اس طرح مرابطہ جو دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کو کہتے ہیں، اور تقویٰ ہر حال میں اور ہر جگہ میں اللہ سے ڈرے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے، اور سورہ نساء جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور اس کا ایک پاؤ جو ہے وہ چوتھے پارے میں شامل ہے۔ چونکہ اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین یعنی نساء سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا۔ یتیموں کے اموال کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے، یعنی یتیم کے مال کو ہتھیانا نہیں چاہیے، عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی یتیم بچوں کی میراث میں ناجائز تصرف کیا جائے۔ اور نکاح کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سکت رکھتا ہو اور ان کے درمیان عدل رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کا رواج تو تھا ہی، کسی قسم کی قید اور اس میں نہ تھی، اور جتنی عورتوں کے ساتھ یہ لوگ چاہتے تو شادی کرتے، بعض عورتوں کے حقوق ادا کرتے، بعض کو چاہتے تو معلق رکھتے، اور بعض ایسی زندگی گزارتے جنہیں اگر زندہ شور والی بیوہ کہا جائے تو یہ بے جانہ ہوگا۔ اس کے بعد اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خواتین کو بھی وراثت کا حق دار قرار دیا گیا ہے، اور عورت کو حصہ دینا اس پر کسی قسم کا احسان نہیں ہے، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ آخر میں محرمات کا ذکر ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ بیان کرنے کے بعد انہیں ان خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کے ساتھ قرابت، نسب یا سسرالی رشتہ یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ کم سے کم وقت میں آسانی سے آپ کو
اس کا خلاصہ کروانے کی کوشش کروں، تو مجھے امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنے در میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔